अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे। इधर जंगल में तुर्गुत साहब और ओलूफ के दरमियान मुसलसल लड़ाई जारी रहती है। तुर्गुत साहब संभलते हुए कहते हैं, ओलूफ मैं तुम्हें मार डालूंगा। जवाबन ओलूफ कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारे सिपाहियों को दफन कर डालूंगा। तुर्गुत साहब कहते हैं, मैं अपने सिपाहियों के साथ दफन होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? फिर जैसे ही तुर्गुत साहब ओलूफ पर हमला करते हैं तो बाज़ंतीनी सिपाही आकर तुर्गुत साहब को घेर लेते हैं। मौका पाकर फ्रोदी और दान ओलूफ के पास आकर कहते हैं, ओलूफ हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, हम नहीं जीत सकते। इसी लम्हे ओर्गन ओलूफ के पास आकर कहती है, हमें लड़ना चाहिए, ये जंग हम खुदा के लिए लड़ रहे हैं। ओलूफ उठकर कहता है, हम लड़ेंगे, हम जरूर लड़ेंगे। लेकिन फ्रोदी और दान उसे पीछे हटा देते हैं। ये देखकर ओल्गन भी उनके पीछे रवाना हो जाती है। अपने आसपास मौजूद कुफार को मारकर तुर्गुत साहब कहते हैं, चलो उनका पीछा करते हैं। तुर्गुत को पीछे आते देखकर दान ओलूफ फ्रोदी और ओल्गन को एक जानिब भेजकर खुद दूसरी तरफ कुछ सिपाहियों के साथ रवाना हो जाता है। ओलूफ झाड़ियों में छुपकर ये मंजर देखता है। दूसरी जानिब जंगल में कोनूर और तोरहान मौजूद होते हैं। तोरहान कहता है, सरदार की जानिब से अभी तक कोई खबर नहीं आई, अब हम क्या करेंगे कोनूर? आइकुत कहता है, नईमान को सोना नहीं मिला, हो सकता है उसने सरदार को किसी जाल में फंसाया हो। तोरहान कहता है, वो जानता है अगर उसने ऐसा किया तो फिर उसे किसी सूरत भी सोना नहीं मिलेगा। आइकुत कहता है, हम जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इस वक्त नईमान क्या सोच रहा है। कोनूर भाई, क्या हमें सोगोत जाना चाहिए? कोनूर कहता है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम सरदार का इंतजार करेंगे। आइकुत आसपास नजर रखो ताकि अगर कोई आए तो हम तलवार से अपना दिफा कर सके। आइकुत कहता है, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। जबकि उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ अपने मंजिल की जानिब रवा होते हैं। इधर तुर्गुत साहब निशानात का पीछा करते हुए ओलूफ के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। इसी लम्हे एक जानिब से दान तुर्गुत साहब को पुकारता है। दान को देखकर तुर्गुत साहब और उनके सिपाही दान के पीछे भागते हैं, जबकि ओलूफ फ्रोदी के साथ आगे बढ़ता है। दान कहता है, तुर्गुत तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। तुर्गुत साहब कहता है, तुम जैसे कमीने लोग सिर्फ मासूम लोगों का खून बहा सकते हैं, तो चलो फिर आओ। इसके साथ ही वहाँ पर एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई की शुरुआत में ही तुर्गुत साहब दान पर काबू पा लेते हैं और अपनी तलवार का एक घुसा मारते ही दान को जमीन पर गिरा देते हैं, जबकि तुर्गुत साहब के सिपाही दान के सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। दान कहता है, तुर्गुत मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। तुर्गुत साहब कहते हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं, जैसा कि तुम मासूम लोगों को मार डालते हो। तुम जैसों का अंजाम हम जैसों के सामने घुटने टेकने और मरना ही है। फिर तुर्गुत का एक सिपाही पूछता है, अब हम इनका क्या करेंगे? तुर्गुत साहब कहते हैं, हम इनको इस्तेमाल करेंगे और इसे इस्तेमाल करने का मंसूबा उस्मान साहब बनाएंगे, इसे ले चलो। इधर कई कबीले में बेंगे खातून, बाला खातून और अलचचिक फरीक के पास मौजूद होती है। बेंगे खातून फरीक को मुंह से दबोचते हुए कहती है, तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी, तुम असमियान के एक एक मंसूबे के बारे में सरदार को बताओगी। फरीक कहती है, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, तुम लोग मुझसे कुछ भी नहीं उगलवा सकते। बाला खातून कहती है, फरीक क्या तुम्हें ओलूफ पर भरोसा है? अगर वो चाहता तो अब तक तुम्हें बचा लेता। फरीक कहती है, वो आएगा, वो जरूर आएगा और मैं तुम सबको मार डालूंगी। ये सुनकर बेंगे खातून उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, तुमसे बात कैसे उगलवानी है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। फिर अपना खंजर निकालते हुए फरीक के गले पर रखती है। बाला खातून कहती है, अभी हमें इसकी जरूरत है बेंगे खातून। फिर फरीक कहती है, बेंगे मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे भाई के पास पहुंचाने वाली हूँ। ये सुनकर बेंगे को बहुत ही गुस्सा आता है और वो फरीक को मारने लग जाती है, लेकिन बाला खातून उसका हाथ पकड़ लेती है और बहुत ही गुस्से में आकर कहती है, बहुत हो गया, आइंदा से आप फरीक के करीब नहीं आएंगी। ये सुनकर बेंगे खातून अलचचिक की जानिब देखते हुए वो वक्त याद करती है जब मारमाराजिक किले में उसने अलचचिक से कहा था, बेटी मैं नहीं जानती कि अब क्या होगा, अगर मैं जानती कि ये सब कुछ होगा तो मैं ये कभी ना करती। अब अगर फरीक ने अपना मुंह खोला तो मेरी वजह से तुम भी अपनी मोहब्बत से दूर हो जाओगी। तो अलचचिक ने परेशान होते हुए पूछा था, अम्मा आप ये क्या कह रही है? तो बेंगे खातून कहती है, तुम मेरे ऊपर गुस्सा ना हो क्योंकि मैंने फरीक को जाल में फंसाया, लेकिन ये सब एक खेल था। फरीक पहले से ही ये जानती थी कि ये एक जाल है, जबकि उसका इस जाल में फंसना नहीं चाहिए था। अब अगर उसने मुंह खोला
تو ایک تیمور سے ملنے کے بجائے میرا اور تمہارے باپا کا سر اتارا جائے گا۔ عثمان صاحب کسی صورت بھی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے کہ فریق اپنا منہ کھولے ہمیں اس سے وہاں سے نکالنا چاہیے۔ مگر یہ کام کرے گا کون؟ سب خواتین کی نظریں میرے اوپر ہے۔ تو الچیچک کہتی ہے اماں یہ کام میں کروں گی۔ اس خیال کے بعد بینگے خاتون خود کو چھڑواتے ہوئے کہتی ہے مجھے چھوڑو، میں خود باہر جا سکتی ہوں۔ جاتے ہوئے وہ الچیچک کو اشارہ کر لیتی ہے۔ بینگے خاتون کے جانے کے بعد بالا خاتون الچیچک سے کہتی ہے الچیچک تم اس پر نظر رکھو، اور پھر بالا اور عائشہ خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ الچیچک فریق کے قریب آ کر کہتی ہے میں تمہیں آزاد کرنے جا رہی ہوں، لیکن تم نے اپنا منہ بند رکھنا ہے۔ یہ سن کر فریق حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ایسا کیوں؟ پھر الچیچک اس کے کپڑوں میں ایک چاقو ڈالتی ہے اور کہتی ہے یہ اسمیان سلطانہ کا حکم ہے، میں ایک تیمور سے شادی کرنے کے لیے مجبوراً ایسا کر رہی ہوں۔ یہ سن کر فریق ہنسنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے عشق، تم اپنے محبوب کی خاطر مجھے رہا کرنے جا رہی ہو۔ یہ سن کر الچیچک اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہتی ہے خاموش ہو جاؤ اور میری بات سنو۔ دوسری جانب عثمان صاحب کونور کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور سونا دیکھ کر کہتے ہیں ہم انہیں سونا نہیں دیں گے۔ کونور پوچھتا ہے کیوں جناب؟ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں نعمان نے سرداران کے بیٹوں کو پکڑ لیا ہے، اگر ہم انہیں سونا نہیں دیں گے تو وہ انہیں مار ڈالے گا۔ یہ سن کر سپاہی پریشان ہوتے ہوئے پوچھتے ہیں سردار اب ہم کیا کریں گے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں نعمان ترکوں کے سامنے ایک رکاوٹ ہے، ہم اس کا سر قلم کر دیں گے، لیکن تب تک ہمارے حملے پوشیدہ، تلواریں تیز اور طاقت بھرپور ہوگی۔ یہ سن کر برہان پوچھتا ہے سردار واقعی کیا ہم انہیں سونا دیں گے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں ہم سونا دیں گے، لیکن اب میری بات ذرا غور سے سنو۔ ادھر اولوف زخمی حالت میں اولگن اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے ترگت اور عثمان جو کچھ تم لوگوں نے مجھ سے چھینا اس کا بدلہ میں تمہاری جانیں لے کر لوں گا۔ اسی دوران فرودی دوڑتا دوڑتا ان کے پاس آ کر کہتا ہے اولوف اب یہ واضح ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اولگن انہیں دکھاوے کے لیے کہتی ہے آپ یسوع مسیح کی محبت میں زخمی ہوئے، ہمیں رکنا چاہیے۔ اولوف کہتا ہے ہم نہیں رکیں گے، ہم فریق اور دان کو واپس لے کر آئیں گے۔ اس پر اولگن کہتی ہے ہم یہ سب کریں گے، لیکن پہلے آپ کے زخموں کا علاج کرنا ضروری ہے۔ پھر فرودی کہتا ہے ہم نے بہت سے سپاہیوں کو کھو دیا ہے اولوف، ہمیں اینگول قلعے واپس جانا چاہیے، پھر بھاری سپاہیوں کے ساتھ ان پر حملہ کریں گے۔ یہ سن کر اولگن کہتی ہے کیا آپ لوگ واپس جا رہے ہیں؟ کیا اپنے قیدیوں کو لے کر واپس جانا بہتر نہیں ہوگا؟ یہ سن کر فرودی کو غصہ آتا ہے اور کہتا ہے تم ان چیزوں سے دور رہو اور بس دعا کرتی رہو، ان چیزوں کے بارے میں بات نہ کرو جو تم نہیں جانتی۔ اس پر اولگن کہتی ہے اگر میری دعائیں نہ ہوتی تو اب تک تمہارا خون بھی بہایا گیا ہوتا۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد ایک جگہ پر اولوف رک جاتا ہے اور کہتا ہے ہمیں اینگول واپس چلے جانا چاہیے۔ اولگن کہتی ہے ٹھیک ہے، میں جا کر اپنے حکیم کو خبر بھیجتی ہوں، وہ یہاں پر آ کر تمہارا علاج کرے گا، اور یہی ٹھیک ہے، مجھے ان معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے جس کے بارے میں جانتی نہیں ہوں۔ یہ سن کر فرودی تنگ آ کر کہتا ہے اولوف اسے جانے دو۔ یہ سن کر اولوف اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے تم لوگ راہبہ ایرینی کے ساتھ چلے جاؤ اور محتاط رہنا۔ اس کے ساتھ ہی اولگن چند سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب عثمان صاحب اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اولوف کو سونا دیں گے، لیکن اصلی نہیں، نقلی سونا۔ اس پر آئیکوت کہتا ہے ترگت صاحب اور اولوف کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ترگت کے پاس سے خبر آئی ہے اولوف بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کونور کہتا ہے اگر ہمیں نقلی سونا دینا ہی ہے تو اولوف کو کیوں، نعمان کو کیوں نہیں، جبکہ اس نے سرداران کے بیٹے بھی پکڑے ہیں، ہم نقلی سونا دے کر سرداران کے بیٹوں کے جان بچا سکتے ہیں۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں اگر ہم نے نعمان کو سونا دیا تو صرف سرداران کے بیٹوں کی جان بچے گی، جبکہ ہم اگر یہ سونا اولوف کو دیں گے تو ہم نعمان کو بتائیں گے کہ سونا اولوف کے پاس موجود ہے، اس طرح سے ہم ایک تیر سے دو شکار کریں گے۔ ابھی اولوف تک سونا پہنچانے کے لیے ہم فریق کا استعمال کریں گے۔ کونور تم یہ سونا لے کر کرواں سرائے جاؤ گے، وہاں سے اولوف اور فریق یہ سونا لے کر جائیں گے۔ اس پر بائی سنگور پوچھتا ہے جناب کیا اس طرح سے نعمان ہمارے جال میں پھنس جائے گا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں اسے قائل کرنا ہماری مہارت پر مؤثر ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کے گھر میں داخل ہونا ہے، چلو جلدی کرو، سب اپنی ذمہ داریاں سنبھالو۔ ادھر کئی قبیلے میں سپاہی اور خواتین زندان کے باہر موجود ہوتے ہیں۔ اسی دوران
ایک سپاہی فریق کو باندھا ہوا باہر لے کر آتا ہے، جبکہ عائشہ خاتون بلند آواز میں کہتی ہے عثمان صاحب نے یہ سونا کارواں سرائے میں بھیجا ہے۔ فریق ان کی یہ باتیں سن لیتی ہے اور کہتی ہے میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گی اور تم سب کی جانیں لے لوں گی۔ بالا خاتون کہتی ہے تم ایسا کچھ نہیں کر سکتی، سپاہیوں اسے اندر لے جاؤ۔ یہ سن کر خواتین سپاہی فریق کو پنجرے میں ڈال دیتی ہے۔ فریق کہتی ہے بینگے خاتون تمہاری باری بھی بہت جلد آئے گی۔ پھر عائشہ خاتون بالا سے پوچھتی ہے کیا ہم سپاہی بھیجیں گے؟ بالا خاتون بلند آواز سے کہتی ہے سپاہیوں پہلے فریق کو ینی شہر لے جاؤ اور پھر کارواں سرائے۔ عائشہ خاتون پوچھتی ہے کیا میں بھی چلی جاؤں؟ اس پر بینگے خاتون پوچھتی ہے عائشہ خاتون آپ کہاں جا رہی ہے؟ ہم سامان ینی شہر لے جانے کے لیے آئے تھے، کیا اس کے ساتھ جانے کے لیے کوئی اور نہیں ہے؟ اس پر الچچک کہتی ہے عائشہ اماں آپ یہاں پر رک جائے اور اپنے کام نپٹائے، اس کے ساتھ میں چلی جاتی ہوں۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے، یہ باجیان کی طرف سے آپ کی پہلی ذمہ داری ہوگی، چلو خیر سے جاؤ۔ الچچک کے جانے سے بینگے خاتون بہت ہی خوش ہو جاتی ہے۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔